اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المقربین المشرفین ورحمۃ اللہ علی محبیہم ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ حمد و ثنا ہے اس اللہ کی جو حمد و ثنا کے لائق ہے، جو ایسا قادر مطلق خدا ہے کہ جس نے ہمارے دلوں پہ محمد، دھڑکنوں پہ علی، سینوں پہ حسین، ہاتھوں پہ عباس، آنکھوں پہ اشک فاطمہ کے رومال کی مہر لگا کر کاتب تقدیر بن کے ہمارے مقدر میں ذکر شبیر لکھ کر نبیوں کی صفوں میں بیٹھنے کا شرف نصیب فرمائے، اور درود و سلام ہے اللہ کی ان برگزیدہ ہستیوں پر کہ جن سے نسبت پا کر درود کو یہ عزت ملی ہے کہ وہ جزو نماز قرار پایا۔ میرے معزز و مکرم سامعین، سورہ الکوثر کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ جشن ہے سبز قبا کا، جشن ہے امام دوم کا، جشن ہے امام مجتبیٰ کا، جشن ہے اس کا جو حسین کا بھی امام ہے، جشن ہے اس کا جو بدر کے 27 کی پہلی عید ہے، جشن ہے اس کا جو آیہ تطہیر میں حدیث کسا کا پہلا گوہر ہے، جشن ہے اس کا جو زہرا کی جھولی کی پہلی خوشی ہے، جشن ہے اس کا جو دستار ولایت کا پہلا جانشین ہے۔ انسانیت کی ابتدا سے لے کر آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کوئی نبی، کوئی بشر ایسا نہیں ہے جس کی ماں معصومہ ہو۔ ذمہ داری سے بات کر، باپ معصوم گزرے ہیں، آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی ایسا نہیں ہے جس کی ماں معصومہ ہو۔ عیسیٰ فقط ایسا ہے جس کی ماں تو معصومہ ہے لیکن باپ کوئی نہیں ہے۔ روئے زمین پر سب سے پہلا حسن آیا ہے کہ جس کی ماں بھی معصومہ ہے، باپ بھی معصوم ہے۔ کیا عظمت ہے حسن مجتبیٰ کی، اللہ اکبر۔ ام الفضل صحابی رسول حضرت عباس جو چچا بھی ہیں رسول خدا کے، ان کی بیوی ام الفضل نے خواب دیکھا اور دیکھ کے اگلے روز رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوئی، آگے کہتی ہے یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ خواب میں کیا دیکھا ہے؟ کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا میری آغوش میں آیا ہے۔ فرمایا ام الفضل اگلے روز اللہ میری بیٹی کو ایک بیٹا عطا کرے گا جس کی پرورش اللہ آپ کے ذمہ لگائے گا۔ جب اگلا روز آ گیا، ام الفضل دوڑتی ہوئی آئی مسجد نبوی میں، آگے کہا یا رسول اللہ وہ وقت آ گیا ہے جس وقت کا آپ کو انتظار تھا، محمد مصطفیٰ جلدی سے اٹھے ہیں، اپنی آواز سنبھالی ہے، آواز زمین پر خط کھینچتی آ رہی تھی اور دونوں بازو ایسے باہر نکالے ہیں جیسے توحید کے پرچم تھے، اور دندان مبارک صدف کو بھی شرما رہے تھے، اور جلدی سے آئے ہیں۔ اہل سنت کے مورخ لکھتے ہیں اتنی جلدی سے موسیٰ کوہ طور پر نہ جاتے تھے جتنی جلدی سے محمد حسن کو دیکھنے آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آئے ہیں، فرمایا یا علی بیٹا مجھے لا کے دیں۔
امام حسن کو لیا ہے، سفید کپڑے میں لپیٹا اور فرمایا حسن کا اس کا نام کیا رکھا ہے، بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ مولا نے فرمایا کہ میں نے سیدہ سے پوچھا کہ آپ نے بیٹے کا نام کیا رکھا، تو انہوں نے کہا یا علی میں آپ پر سبقت کیسے کر سکتی ہوں؟ میں نے جب بیٹے کا نام رکھنے کا سوچا تو میں رسول خدا پر سبقت کیسے کر سکتا ہوں؟ جب محمد عربی نے یہ سنا تو کہا جب آپ مجھ پر سبقت نہیں کر سکتے میں اس اللہ پر سبقت کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ جملے نکلنے تھے، اتنے میں جبریل آیا ہے آیت تطہیر کی تلاوت کرتا ہوا اور محمد عربی پر درود و سلام پڑھنے کے بعد کہا میرا اللہ مبارکباد بھی دے رہا ہے اور اللہ کہہ رہا ہے ان علی منک بمنزلۃ ہارون من موسیٰ فسمہ باسم ابن الہارون، فرمایا آپ کی علی کے ساتھ جو نسبت ہے وہ وہی ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ تھی، بس اس بچے کا نام ہارون کے بڑے بیٹے شبر پہ رکھ دو، اس کا نام شبر تھا اس کا نام حسن رکھ دو۔ ہاں یہ ہوتا ہے نا، بچے کا نام رکھا جاتا ہے۔ ہاں ہمارے اور آپ کے گھر اگر بچے کی ولادت ہونی ہو ہم ڈکشنریاں تلاش کرنے لگ جاتے ہیں، جنتریاں دیکھنے لگ جاتے ہیں، عالم دین سے پوچھنے لگ جاتے ہیں، کسی طالب علم سے پوچھتے ہیں کہ بچے کا نام کیا رکھنا ہے۔ ہم تو دیکھتے ہیں نا ڈکشنریاں، ہم تو پوچھتے ہیں نا علماء سے، لیکن جب اہل بیت کے گھر آنے میں کوئی بچہ آتا ہے تو یہ ڈکشنریاں نہیں دیکھتے، یہ ادھر دیکھتے ہیں۔ جب یہ ادھر دیکھتے ہیں تو ملک مقرب وہاں پروں کو سنبھالتے ہوئے آتا ہے اور تبرکاً اپنے پروں کو اہل بیت کی گھر کی دیواروں کے ساتھ مس کرتا ہے اور آ کے کہتا ہے اللہ درود و سلام پڑھ رہا ہے آپ پر، اور اللہ کہہ رہا ہے انا محمود وہذا محمد انا اعلی وہذا علی وانا فاطر السماوات وہذہ فاطمہ وانا محسن ھذا حسن۔ میں محسن ہوں، یہ حسن ہے، رسول خدا نے اٹھایا نام رکھا حسن، اور کیا کہنے، دائیں کان میں اذان بائیں کان میں اقامت، 7ویں دن بعد عقیقہ بھی کیا ہے، بالوں کو اتار کے چاندی بھی دی ہے اور ایسی تربیت کی ہے۔ ہاں جب اٹھایا ہے نا ہاتھوں پہ اپنے لعاب دہن کی گھٹی لگائی ہے۔ گھٹی لگانا ہوتا ہے نا، ہمارے گھروں میں ہوتا ہے، اور اس گھٹی والے کو بعد میں سنایا بھی جاتا ہے۔ جب گھٹی لگائی ہے نا، ہمارے ہاں کیا ہے روایات میں موجود ہے ہنکو اولادکم بتربت الحسین، اپنی اولادوں کو خاک شفا کی گھٹی لگاؤ، وجہ تاکہ پہلے ہی دن سے خاک خون بن کے اس کی رگوں میں دوڑنا شروع کر دے اور اول ہی روز سے اس کا تعلق کربلا والوں سے جڑ جائے۔ ہاں تو گھٹی لگائی ہے لعاب دہن کی، اور یوں گھٹی لگنی تھی تو ذکر الہی زبان اطہر حسن مجتبیٰ پر شروع ہوا ہے۔ جب ذکر شروع ہوا ہے نا، اب اعتراض کیا جاتا ہے 1 دن کا بچہ، 3 روز کا بچہ۔ ہاں جب علی کے بارے میں تذکرہ کیا جاتا ہے نا کہ خانہ کعبہ سے جب لائے تو مولا نے فرمایا توریت سناؤں، انجیل سناؤں، زبور سناؤں، قرآن سناؤں۔ اب جب حسن مجتبیٰ نے تذکرہ شروع کیا ہے، اب لوگ کہتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں نا 1 دن کا بچہ، 3 دن کا بچہ کیا بات کرتا ہے؟ ہم کہتے ہیں علی کے بغض میں جل جا، علی اور اولاد علی پر اعتبار نہ صحیح، تجھے دست مبارک کے مصطفیٰ پر تو اعتبار ہونا چاہیے۔ وہ پتھر کلمہ پڑھ سکتے ہیں، حسن نہیں بول سکتا۔ ہاں بیٹا، ذکر الہی حمد و ثنا کی ہے حسن مجتبیٰ نے، اور پرورش کہاں پائی ہے؟ پرورش ایسی پائی ہے کہ جب بچپنے کا عالم ہے، طہارت کی آیت نازل ہوئی تو محمد کے ساتھ چادر کے نیچے ہے، صداقت کی گواہی دینے کے لیے محمد کے ساتھ مباہلے میں شریک ہو گئے ہیں، اور کیا کہنے ہیں علم و معرفت کے۔ ہاں 3 یا 4 سال کا سن ہے، روایت کہتی مسجد نبوی کھچا کھچ بھری ہوئی تھی، اتنے میں ایک شخص آیا اور کہا کہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں چند سوال لے کے آیا ہوں، چند سوالوں کے جوابات چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا اگر میری بجائے یہ 3 سال کا میرا بیٹا جواب دے دے۔ اب ماننے والا بھی تو ایسا ہی تھا نا، ایسا معتقد، ویسے ہی آ کے 2 زانو ہو کے حسن کے سامنے بیٹھ گیا جیسے محمد کے سامنے بیٹھا کرتے تھے، اور حسن سے سوال و جواب کرنے لگا۔ پہلا سوال حسن نے جواب دیا، دوسرا سوال حسن نے جواب دیا، تیسرا سوال حسن نے جواب دیا۔ سوال سننا چاہتے ہیں؟
کہا بتائیے جب انسان سوتا ہے تو روح کہاں جاتی ہے؟ بتائیے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ بچہ کبھی نان کے خاندان پہ جاتا ہے، کبھی داد کے خاندان پہ جاتا ہے؟ بتائیے ایسا کیوں ہوتا ہے کہ بعض باتیں بھول جاتی ہیں پھر بڑی مشکل سے یاد آتی ہیں؟ امام حسن نے فرمایا سنو، جب بندہ سوتا ہے تو روح ہوا میں، اور ہوا اس روح کو فضا میں چھوڑ دیتی ہے. جب وہ پھر اٹھنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ امر دیتا ہے تو روح واپس فضا سے ہوا میں، اور ہوا سے انسان کے جسم میں منتقل ہو جاتی ہے. اور سنو، جب بندہ اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت کرتا ہے تو کہا رگیں ہوتی ہیں دو قسم کی. اگر مرد کا جسم لرز جائے اور مؤنث کی رگ پہ جا پڑے تو بچہ نان کے خاندان جیسا ہوتا ہے، اگر داد کے خاندان والی رگ پہ جا پڑے تو بچہ داد کے خاندان جیسا ہوتا ہے. یہ سوال تھوڑا مشکل ہے، اس کو میں مزید کھولنا نہیں چاہتا، بند کر کے ایسا سمجھ لیں. تیسرا سوال فرمایا دل ایک پہلو میں ہوتا ہے، اس کے اوپر ایک چادر چڑھی ہوئی ہے. جب بندہ کوئی ہمارے ماننے والا خلوص نیت سے ہم پر درود و صلوات بیچتا ہے تو وہ چادر ہٹ جاتی ہے اور بھولی ہوئی چیز بھی اسے یاد آ جاتی ہے. جب یہ سننا تھا تو آ کے سوالوں کے جواب لے کے محمد عربی کی خدمت میں حاضر ہوا تو محمد عربی نے پوچھا کہ اے بندہ خدا، مطمئن ہو کے جا رہے ہو نا؟ حسن نے جواب دے دیا، کہا ویسا ہی مطمئن ہو کے جا رہا ہوں جیسے آپ مطمئن کیا کرتے تھے. اب یہ جانے لگا. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، اس شخص کو پہلے کبھی مدینے میں نہیں دیکھا ہے، یہ کون ہے؟ فرمایا یہ موسیٰ کا استاد خضر ہے، اور جو میرے حسن کا شاگرد بن کے جا رہا ہے. کیا علم منزلت ہے، علم کے کیا کہنے. اور مولا کی ظاہری خلافت ہے. شام والے پروپیگنڈے کیا کرتے تھے نا، تو ایک شخص کو بھیجا، اصل میں روم سے کوئی سفیر آیا تھا چند سوال لے کر، اور وہ سوال لائے تھے شام والے کی خدمت میں. اس نے جب ان سوالوں کو دیکھا تو اعتراف کیا کہ ان سوالوں کا اگر روئے زمین پر کوئی جواب دے سکتا ہے تو وہ نبوت کا گھرانہ ہے. اس نے اس سفیر کو بھیجا، اس نے اپنا بندہ بھیجا کوفہ کی جانب کا، جاؤ علی سے ان سوالوں کے جواب لے کے آؤ ورنہ اسلام کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا. جب یہ آیا ہے تو مولا کے سامنے ادب سے پیش آنے لگا. مولا نے کہا اتنا ادب نہ دکھاؤ، تم میرے ماننے والے نہیں، شام کے جاسوس بن کے آئے ہو. تو کہا مولا چند سوال ہیں. فرمایا میں نہیں، اگر میرا بیٹا حسن بتا دے. حسن کی بارگاہ میں آئے، مولا یہ سوال. فرمایا تیرا پہلا سوال بھی جانتا ہوں، تیرا دوسرا سوال بھی جانتا ہوں، تیرا تیسرا سوال بھی جانتا ہوں، تیرے سوالوں کا مقصد بھی جانتا ہوں. ہاں بتا تیرا پہلا سوال کیا ہے؟ اس نے کہا مولا بتائیے مشرق سے مغرب تک کا فاصلہ کیا ہے؟ مولا نے کہا مشرق سے مغرب تک کا فاصلہ سورج کے ایک دن کی مسافت کا فاصلہ ہے. فرمایا مولا بتائیے زمین سے آسمان تک کا فاصلہ کیا ہے؟ فرمایا زمین سے آسمان تک کا فاصلہ ایک مظلوم کی آہ کا فاصلہ ہے. کہتا ہے مولا بتائیے سب سے سخت چیز کیا ہے؟ معصوم نے فرمایا سب سے سخت چیز ہے پتھر، لیکن پتھر سے بھی سخت لوہا ہے جو پتھر کو کاٹ دیتا ہے. لوہے سے سخت آگ ہے جو اس لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے. آگ سے سخت پانی ہے جو اس آگ کو بھی بجھا دیتا ہے، اور پانی سے سخت ہوا ہے جو اسے بخارات بنا دیتی ہے، اور ہوا سے سخت وہ ہوا کا فرشتہ ہے جو ہوا کو اڑاتا ہے، اور اس فرشتے سے سخت ملک الموت ہے جو اس فرشتے کو موت دے گا، اور ملک الموت سے سخت ہے موت جو ملک الموت کو بھی آنی ہے، اور موت سے سخت ہے امر خدا، اور امر خدا سے سخت ہے اولے الامر. اور فرمایا یاد رکھو نحنو مشیت اللہ و نحنو اوامر اللہ و نحنو ابواب معرفت اللہ. اور جب تم آگ پانی ہوا کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس شام والے کو جا کے بتانا کہ اولے الامر کا کیا مقابلہ کرو گے. مولا نے پیغام دے کے بھیجا. مولا نے کہا جب تمہاری رسائی ان تک نہیں ہے، اولے الامر کا کیا مقابلہ کرو گے؟ یہ علمیت کا اظہار.
کیا کہنے ہیں امام حسن مجتبیٰ کے. امام کا ایک لقب دیا جاتا ہے شہزادہ امن، لیکن یاد رکھیے میرے دوست میرے بھائی، ہماری صفوں میں بھی کہا جاتا ہے امام حسن شہزادہ امن، لیکن اس شہزادہ امن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام حسن جنگ سے ڈرتے تھے. معاذ اللہ. کہا جاتا ہے نا امن کا شہزادہ، سفیر امن، شہزادہ امن، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جنگ سے ڈرتے تھے. آئیے ایک مثال لیتا چلو نوجوان بھائیوں کے لیے آسانی ہو جائے. علامہ علی نقی نکن آف لکھنؤ، انہوں نے بڑا خوبصورت جملہ کہا. انہوں نے کہا یاد رکھو نہ حسن نے صلح کی نہ حسین نے جنگ کی، حسن سے صلح کی گئی، حسین سے جنگ کی گئی. اور جسے صلح حدیبیہ سمجھ میں آ گئی اسے صلح امام حسن بھی سمجھ میں آ جائے گی. کہا جاتا ہے حسن نے صلح کر لی تھی، حسین نے جنگ کیوں کی ہے؟ اگر کوئی بندہ ڈاکٹر کے پاس جائے اور کہے کہ مجھے یہ مرض ہے، ڈاکٹر اس کا معائنہ کرے، سارے ٹیسٹ کرنے کے بعد اسے ایک ڈسکرپشن لکھ کے دے دے کہ یہ دوائی استعمال کرو ٹھیک ہو جاؤ گے، اس نسخے پر عمل کرو ٹھیک ہو جاؤ گے. کچھ دن بعد جب بیماری بڑھی ہے وہ کسی اور ڈاکٹر کے پاس گیا اور جا کے کہتا ہے جی میری بیماری بڑھ رہی ہے، ان گولیوں سے آرام نہیں آ رہا. وہ جب ٹیسٹ کرتا ہے تو کہتا ہے اب آپریشن کرنا پڑے گا. بندہ کہتا ہے پہلا ڈاکٹر، اس نے کہا گولیوں سے کام چل جائے گا، آپ کہتے ہیں آپریشن کرنا پڑے گا. تو وہ کہتا ہے پہلے بیماری کنٹرول میں تھی، گولیوں سے کام چل سکتا تھا، اب بیماری کنٹرول کے باہر ہو گئی ہے، اب آپریشن کے بغیر گزارا نہیں ہے. اسی طرح جب بیماری منافقت کی شکل میں حسن کے سامنے آئی صلح کے ذریعے حل ہو سکتی تھی، لیکن جب وہ جنگ کی شکل میں آئی ہے اب حسین نے آپریشن کا علاج معین کیا ہے. آپریشن کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا. ہاں، اور کہا جاتا ہے نا ابھی ووٹ ہونے والے ہیں، ہاں فلیکسوں پہ لکھا ہوتا ہے کیا؟ نہ جھکنے والا نہ بکنے والا، کہتا ہے نہ بکنے والا نہ جھکنے والا. بکا کب جاتا ہے؟ جب لالچ دی جائے. جھکا کب جاتا ہے؟ جب طاقت سے ڈرایا جائے. میں کہتا ہوں اگر یہ جملے اچھے لگتے ہیں تو زہرا کے لال کے لیے اچھے لگتے ہیں. جب حکومت حسن کے سامنے لالچ بن کے آئی ہے تو کہا دفع ہو جاؤ، ہم بکنے والے نہیں ہیں. اور جب یہ حکومت طاقت بن کے جنگ بن کے کربلا میں آئی ہے اور دھمکی کی صورت میں امام حسین کے سامنے آئی ہے، مولا نے کہا دفع ہو جاؤ، ہم جھکنے والے نہیں ہیں. کیا کہن سفیر امن، شہزادہ امن. اس شہزادہ امن کے نام پر غلط پروپیگنڈا نہ کریں کہ امام شجاع نہیں تھے. یہ امام کا نرم مزاج تھا، حسن نرم مزاج والے تھے. یاد رکھو میرے دوست میرے بھائی، جن کے مزاج مشیت الہی کے تابع ہوں، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، یہ تو وہی کچھ کرتے ہیں جو وہ چاہتا ہے. ہمارا عقیدہ ہے اگر حسین حسن کی جگہ پہ ہوتے تو وہی کرتے جو حسن نے کیا ہے، اور حسن حسین کی جگہ پہ ہوتے تو وہی کرتے جو حسین نے کیا ہے. اور یہ نام کتنے پیارے ہیں، حسن حسین. طلبہ علماء تشریف فرما ہیں، ایک اسم مکبر ہے ایک اسم مصغر ہے. حسن کی تصغیر کریں تو حسین بنتا ہے. رجل کی تصغیر کیا ہے؟ رجیل. حسن کی تصغیر کیا ہے؟ حسین. یعنی کہنا پڑے گا حسین چھوٹے حسن کو کہتے ہیں اور حسن بڑے حسین کو کہتے ہیں. یہ تو مزاج الہی کے تابع ہوتے ہیں. امن کا سفیر کہہ کے مولا کی شخصیت کو داغدار کرنے کی کوشش نہ کیا جائے. جنگ جمل کا میدان ہے. مولا نے سالار قافلہ بنایا تھا محمد ابن حنفیہ کو. اب محمد ابن حنفیہ جب جنگ کا گھمسان پڑا ہے تو مولا نے کہا محمد حنفیہ جاؤ جنگ کرنے کے لیے آگے. تو کہتا ہے بابا جان تیر آ رہے ہیں، تھوڑا سا تیر تھم جائیں پھر میں آگے بڑھتا ہوں. اتنے میں امام حسن بڑے ہیں اور فرمایا میرا بیٹا حسن کیا چاہتا ہے؟ فرمایا بابا جان مجھے اجازت ہے میں آگے چلا جاؤں. فرمایا جائیے. اب تیر اور آ رہے ہیں، حسن آگے بڑھ رہے ہیں.
تیر مزید آ رہے ہیں، حسن آگے بڑھ رہے ہیں، اور روایت کہتی ہے حسن ان تیروں کے درمیان اور لشکر کے درمیان ایسے گھس جاتے ہیں جیسے سورج کبھی بادلوں کے پیچھے چلا جاتا ہے، کبھی بادلوں سے باہر نکل آتا ہے۔ اور جب حسن واپس آئے ہیں اور دیکھا علی نے کہ محمد حنفیہ پر شرمندگی کے آثار ہیں، بیٹے کی شرمندگی کو کم کرنے کے لیے محمد حنفیہ کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور کہا میرا بیٹا کبھی اپنا مقابلہ حسن اور حسین سے نہ کرنا، تو علی کا بیٹا ہے، وہ محمد کے بیٹے ہیں۔ تو شجاعت میں بھی اس جیسے، رفت میں بھی اس جیسے، بلندی میں بھی اس جیسے، کردار میں بھی اس جیسے، گفتار میں بھی اس جیسے، سخاوت میں بھی اس جیسے، کریمی میں بھی اس جیسے، عفو درگزر میں بھی اس جیسے، عبادت میں بھی اس جیسے، ریاضت میں بھی اس جیسے، سارے محمد جیسے۔ اب طائرانہ نگاہ کی جائے تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی زندگی ایک وسیع ہمارے لیے نمونہ عمل کا بحر بے کراں رکھتی ہے۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں، ایک اور پہلو آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، ایک صلوات پڑھ لیں محمد والے۔ بہادر کتنا تھے، شجاع کتنا تھے، عالم کتنا تھے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جو میں نے آیت تلاوت کی ہے، بس اس کا ایک نقطہ، دامن وقت میں گنجائش نہیں۔ انا اعطیناک الکوثر، میرا حبیب ہم نے آپ کو نہ ختم ہونے والی نسل عطا کی ہے۔ فصلی لربک وانحر، پچھلی نعمتیں تھوڑی تھیں، کبھی تجھے عبادت کا نہیں کہا، میرا حبیب اب اتنی بڑی نعمت میں نے آپ کو عطا کی ہے کہ سجدہ بھی کر اور قربانی بھی دے۔ ان شانئک ھو الابتر، کہ بے شک تیرا دشمن ابتر رہے گا۔ دشمن کون تھے؟ صفا و مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان سے گزر رہے تھے رسول خدا، اور ایک طرف کھڑے تھے عاص بن وائل، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، جنہوں نے تانا دے کے کہا وہ دیکھو معاذ اللہ ابتر نبی جا رہا ہے، بے وارث نبی جا رہا ہے، مقطوع نسل نبی جا رہا ہے۔ تو یہ تانا محمد نے سنا لیکن اللہ کو برداشت نہ ہوا، اللہ نے وحی کے ذریعے بھیجا، انا اعطیناک الکوثر، میرا حبیب ہم نے آپ کو نہ ختم ہونے والی نسل عطا کی ہے، اور محمد کی اس کوثر کی تفسیر کا پہلا زینہ حسن ہے اور آخری زینہ حجت ہے، جو غیبت کے پردے میں ابھی انتظار کر رہے ہیں۔ اب آخری جملہ اور آپ کی زحمت تمام۔ اللہ نے کہا ان شانئک ھو الابتر، ہے میرا حبیب تیرا دشمن ابتر رہے گا، تیرا دشمن بے نسلہ رہے گا۔ دشمن کون تھا؟ عاص بن وائل، اس کی تو اولاد گزری ہے نا، عمرو ابن عاص ابن وائل، عمرو کا بھی بیٹا تھا عبید اللہ ابن عاص ابن عمرو ابن عاص ابن وائل، اس کا بھی بیٹا تھا عامر، عامر ابن عبید اللہ ابن عمرو ابن عاص ابن وائل، عتبہ کے بھی بیٹے تھے، شیبہ کے بھی بیٹے تھے، ابو جہل کے بھی بیٹے تھے، ابو لہب کے بھی بیٹے تھے، سب کی تو اولادیں ہیں، اور قرآن کہتا ہے آپ کا دشمن ابتر ہوگا۔ کائنات سرگرداں رہ جاتی، قرآن کی تفسیر و تشریح سمجھ میں نہ آتی اگر 10 ملال ولایت امام علی نقی علیہ السلام مدینے کی گلیوں میں جب گزر رہے تھے، آپ کے صحابی نے کہا یبن رسول اللہ، وہ دیکھیے آپ کے نانا کا دشمن جا رہا ہے لیکن اس کی اولاد ہے، قرآن نے تو کہا ہے محمد کا دشمن ابتر ہوگا۔ مولا نے کہا قرآن حق ہے، یہ ہوتے کسی اور کے ہیں، مشہور کسی اور کے ہوتے کسی اور کے ہیں، مشہور کسی اور کے ہوتے ہیں۔ کیا کہنے ہیں حسن مجتبیٰ کی، اللہ اکبر، اور امام کی کریمی کے کیا کہنے۔ امام کی دشمن تھے نا رسول خدا کے بہت، رسول کے قتل کا خفیہ طور پر منصوبہ بنایا گیا۔ جب منصوبہ بنا ہے نا، اس میں سے ایک شخص چلا ہے رسول خدا کو قتل کرنے کی نیت سے، اور وہ جب مسجد نبوی میں آن پہنچا ہے اور آ کے کہنے لگا کہ میں آپ کو نبی نہیں مانتا، گستاخی کرنے لگا، تو رسول خدا نے کہا اگر یہ میری گود میں بیٹھا ہوا بچہ تیرے متعلق سب کچھ بتا دے تو مجھے نبی مان جاؤ گے؟
کہا سوچوں گا، تو کہا ہاں میرا بیٹا حسن بتا۔ تو مولا مسکرائے اور کہا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کی آیت کا مصداق اور سب سے بڑا گوہر محمد تمہارے سامنے بیٹھا ہے۔ تم فلاں جگہ پہ میرے نانا کے قتل کے ارادے سے چلے تھے اور فلاں جگہ سے تم نے گھوڑا لیا تھا، آگے والا سفر مشکل تھا، تم نے گھوڑا ادھر روک لیا اور پیدل سفر کرنے لگے اور مسجد نبوی میں آ کے محمد عربی پر انگلی اٹھاتے ہو اور ان کی نبوت کی تصدیق چاہتے ہو۔ یہ حیران و سرگرداں رہ گیا کہ یہ تو میرے احوال سے ایسے واقف ہے جیسے یہ میرے ساتھ ساتھ چلتا رہا ہے۔ رسول خدا نے جب یہ عالم دیکھا تو کہا یاد رکھو یہ میرا ایسا لال ہے جو اس سے محبت کرے گا سمجھو مجھ سے محبت کر رہا ہے۔ یہ میری نبوت کے گواہ ہیں، یہ میری رسالت کے گواہ ہیں، یہ وہ ہیں۔ ہاں کیا کہنے ہیں حسن مجتبیٰ کے، اور تولا اور تبرہ وہ جو دشمن کے دربار میں کیا جاتا ہے۔ ہاں جب شام والے نے تعظیم و تکریم کی نیت سے امام کو بلایا تھا تعظیم و تکریم کی نیت سے، لیکن اس نے اپنے درباریوں سے کہا کہ جب حسن آئے تو کوئی اپنی مسند نہ چھوڑے، حسن کو ایسے کھڑا رکھنا ہے۔ جب امام آئے ہیں دربار میں پہلا قدم پڑا، روب امامت سے سب نے اپنی کرسیاں چھوڑ دیں اور امام آئے ہیں صدارت کی کرسی پہ آ کے براجمان ہوئے۔ تو انہوں نے جیسا ایک پروپیگنڈا بنایا ہوا تھا، خوش آمدی ٹولے کو اٹھایا ہے جنہوں نے ان کے خود ساختہ قصیدے بنا کے پیش کرنا شروع کر دیے۔ جب قصیدے سنانے لگے، اب ایک ان میں سے جو عجوبہ تھا اس نے امام حسن علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے کہا اے ابو تراب کے بیٹے، تنزن کہہ رہا ہے، اے ابو تراب کے بیٹے ذرا اپنا حسب و نسب بتا۔ ہم نے شہزادے کا حسب و نسب بتایا ہے، امیر کا حسب و نسب بتایا ہے، تو بھی ذرا اپنا حسب و نسب بتا۔ مولا مسکرائے ہیں اور کہا بھرے دربار میں جتنے بیٹھے ہو میں اپنا حسب و نسب بتاتا ہوں۔ میری دادی کون تھی، میری نانی کون تھی، میری ماں کون تھی، میں سب کے سامنے بتاتا ہوں۔ اگر تمہاری جرت ہے تم میں سے کوئی ایک چلا ہے اور اپنی ماں کا کردار میرے کان میں بتا دے۔ کوئی ایک چلا ہے میرے کان میں بتا دے۔ ایک شخص اٹھا، اب مولا نے کہا کہ میں اگر چاہوں لو شیت لجعلت عراق شامن و شام عراقن، اگر میں چاہوں تو عراق کو شام میں تبدیل کر دوں، شام کو عراق میں تبدیل کر دوں، مرد کو عورت بنا دوں، عورت کو مرد بنا دوں۔ ایک شخص اٹھا ہے، اس نے کہا حسن کیسا چیلنج کر رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو، کیسا دعویٰ کر رہے ہو؟ مولا نے اس کی طرف دیکھ کے کہا تجھے شرم نہیں آتی، عورت ہو کے مردوں کے مجمع میں آ گئی ہے، یہ شرم نہیں آتی؟ سنو میرا تعارف کیا ہے۔ فرمایا میں وہ ہوں محمد ضمیری و علی امیری و حسن وزیری و جبریل فقیری۔ فرمایا میں وہ ہوں جس کے ضمیر کا نام محمد ہے، میں وہ ہوں جس کے امیر کا نام علی ہے، میں وہ ہوں جس کے وزیر کا نام حسین ہے، میں وہ ہوں جس کے در کے نوکر کا نام جبریل ہے۔ اس نے کہا اتنا بڑا شرف کا مظاہرہ کر رہا ہے، اس نے اپنے شام والے نے اپنے خزانے کے منہ کھولے، سب کو نوازتا جا رہا ہے اور کثیر تعداد میں امام حسن کو نواز دیا۔ کہا یہ آپ کا حصہ ہے اور مجھے پہچانو میں ہندا کا بیٹا ہوں۔ کیا کہنے لگا؟ فخر سے کہنے لگا کہ مجھے پہچانو میں ہندا کا بیٹا ہوں۔ جب اس نے یہ فخر کیا ہے نا، اب امام جب مڑنے لگے، اب اس کے ایک سپاہی جو دل میں مودت رکھتا تھا امام کے جوتے سیدھے کرنے لگے۔ اب جو جوتے سیدھے کیے ہیں نا، مولا نے کہا جا یہ سارا تجھے دیا ہے، وہ ہندا کا بیٹا ہے، میں زہرا کا بیٹا ہوں۔ اللہ وہ ہندا کا بیٹا ہے، میں زہرا کا بیٹا ہوں۔ اور صلح امام حسن بہت بڑا پہلو ہے اس میں مومنین کو بچانے کا۔ ہم نے ایک ریکارڈنگ بھی کی ہے، ضرور اس پہ سنیے گا، اس موضوع کی طرف نہیں جاتا، ایک جملہ کہتا ہوں۔ جب صلح کی گئی نا اور لوٹنے والے دوڑے امام حسن کے خیمے کی طرف، تو مولا کا ایک سالہ ہے محمد ابن اشعث،
سب جانتے ہوں گے تاریخ میں. اس نے کیا کیا؟ امام کا گھوڑا چرایا. محمد ابن اشعث نے امام کا گھوڑا چرایا اور وہی گھوڑا لے کے کربلا پہنچ گیا. شاید کچھ لوگوں کے لیے نئی بات ہو. وہی گھوڑا لے کے کربلا پہنچ گیا. جب امام حسین کے پاس جناب قاسم اجازت لینے آئے تھے نا، اب جناب قاسم نے کہا چچا جان میرا گھوڑا کہاں ہے؟ تو فرمایا میرے بھتیجے ادھر آؤ. وہ سامنے دیکھ رہے ہو تمہارے بابے کا گھوڑا ہے، جاؤ وہ گھوڑا لے کے آؤ. تو جناب قاسم تلوار و نیزہ لے کے گئے ہیں، ظالموں سے وہ گھوڑا واپس لائے ہیں. پھر اس گھوڑے پر امام حسین نے سوار کرایا ہے اور کہا اب قاسم جاؤ. اب جب واپس گئے ہیں تو کہا یاد رکھنا او میرے بابے کو مظلوم سمجھنے والے، میں ان کا بیٹا، آپ کے پاس جب گھوڑا نہیں چھوڑ سکتا تو بابا آپ کے پاس خلافت کیسے چھوڑ سکتے تھے؟ ہم جب آپ کے پاس الہنا و خالقنا فانظر علینا نظرة کریمہ. مرحومین کے لیے ایک مرتبہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرمانا.